السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں۔ لفظ یہود ہود سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے رجوع کرنا یا پھر لوٹنا۔ یہودی بنی اسرائیل قبیلے کا نام ہے، جبکہ لفظ بنی اسرائیل یہودیوں کا قومی نام ہے یا آبائی نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا اور دوسرے کا اسحاق علیہ السلام تھا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جن کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، جس کی نسبت سے ان کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے، اور ان کے بعد ان کے باقی بھائی بالترتیب نبی ہوتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ پاک نے 70,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور مصر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ اپنی محنت اور دیانتداری کے سبب بڑی ہی ترقی کی منازل پر پہنچ گئے۔ فرعون مصر نے ان کی اتنی ترقی دیکھتے ہوئے انہیں ختم کرنا چاہا، اور یہ لوگ کئی سالوں تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ یہودی 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ تمام ہی مصر کے فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ایسے ہی غلامی میں 300 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور ان کی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ لفظ ہود افراد کی جمع ہے، جس میں سے مرد کو یہودی اور عورت کو یہودیہ کہا جاتا تھا۔ ہر یہودی بنی اسرائیلی ہے، لیکن ہر بنی اسرائیلی یہودی نہیں ہے۔ یہودی آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم رہی ہے جس نے اپنی ہزارہ سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کے علمبردار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم پر متعدد بار لعنت فرمائی، اور یہودیوں کے مکر و فریب کی تاریخ قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ دنیا بھر کی اقوام میں یہ ایک واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غضب اور ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ یہ لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور شر و فساد میں مبتلا تھے، چنانچہ کوہ طور کو ان کے سروں پر آ کر لٹکا دیا گیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی فروخت کیا کرتے تھے اور ان سے اپنے مطلب کی باتیں سیکھتے تھے۔ لوگوں کو اچھے کاموں کا کہتے، لیکن خود ان پر بالکل عمل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں ارشاد ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی، اور سمندر نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ اس کے باوجود وہ مسلسل ناشکر گزار رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد ایک گائے کی پرستش میں لگ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ لوگ بہانے بنانے لگ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 5 مرتبہ واپس بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں، صرف اس لیے کہ وہ کسی طریقے سے گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکیں۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ بھی اتارا، اور وہ لوگ کئی دن تک ایسے ہی کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ناشکری کی اور من و سلوہ کو بند کروایا، اور مطالبہ کیا کہ زمین سے ہی ان کے لیے اناج اور سبزیاں پیدا کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ صحرا کی سخت دھوپ کے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے سائے جیسی ٹھنڈک بھی مہیا کی گئی، مگر مجال ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے کبھی عاجزی اختیار کی ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، تو جانے اور تیرا خدا جانے، ہم تو یہیں پر ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے اپنی رحمت سے
سے 12 چشمے جاری کیے تھے تاکہ ان کے درمیان پانی کے مسئلے میں کبھی آپس میں جھگڑا نہ ہو، مگر اس سب کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے اور پھانسی پر لٹکانے میں بھی ان لوگوں کے درمیان کوئی آر نہ تھی۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے کی سازشوں میں پیش رہے۔ وہ کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لیے وقف ہے، اس لیے وہ اسماعیلی پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کی سازشیں تمام انبیاء کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، اور کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے مطابق نبوت کے لیے کسی غلط ہستی کا انتخاب کیا۔ یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں کچھ بھی نہیں کہے گی۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آسائشیں ہیں اور آخرت میں بھی انعامات موجود ہیں۔ یہ لوگ شروع سے ہی لوگوں پر ظلم کرتے اور ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ اب بھی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ پیشن گوئیاں کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم کو دیکھ لیں گے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی بھی ان میں سے یعنی بنی اسرائیل کی نسل میں سے ہوں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ آپ کے دشمن بن گئے۔ یہی لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی انہی لوگوں نے جادو کروایا تھا، اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ انہی لوگوں نے 2 مرتبہ زمین پر فساد برپا کیا، اور تیسری مرتبہ بھی جنگ یہی شروع کریں گے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور یہ بھی کہتے یہ کھیت اور سب جانور محفوظ ہیں، ان میں سے صرف وہی کھا سکتے ہیں کہ جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ قرآن مجید میں ان کے متعلق مزید ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل ہوتا ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو اس کو جھٹلا دو۔ یہودیوں کے مذہب میں بھی 8 غلط عقائد ہیں جن کی وجہ سے آج یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مجسم اور انسانی شکل والا مانتے ہیں، صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی نبیوں کو یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تورات میں بھی انہی لوگوں نے تبدیلی کی، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی انہی لوگوں نے کی۔ انجیل کے کلام الہی ہونے سے بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے کیا کچھ نہیں اتارا، ہر نعمت ان کو عطا کی۔ یہ لوگ جو بھی مانگتے ان کے لیے اسی وقت پیش ہو جاتا تھا۔ امامت بھی انہی لوگوں کے سر تھی، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان کو امامت کے درجے سے ہٹا دیا۔ یہودی شروع سے ہی سازشیں کرتے آ رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی کر رہے ہیں۔